پاکستان کے بلندوں بالا پہاڑوں میں نا ایک ایسی دنیا چھپی ہوئی ہے جو آج کل کی بھاگ دوڑ سے بہت بہت دور ہے۔ تو آئیے آج ہم اسی دنیا کے ایک چھوٹے سے خوبصورت قصبے پٹن کلا کا ایک سفر کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیا کبھی پٹن کلا کا نام سنا ہے؟ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی جگہیں اکثر بڑے بڑے نقشوں پر نظر نہیں آتی، لیکن انہی گمنام جگہوں کی کہانیاں سب سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ ذرا سوچیں، 7,000 فٹ کی بلندی، ایک ایسی جگہ جہاں ہوا اتنی صاف ہو اور آسمان اتنا قریب لگے کہ بس ہاتھ بڑھا کے چھو لیں۔ پٹن کلاں کی یہی اونچائی ہے جو اسے اتنی خاص بناتی ہے، اور یہی یہاں کے لوگوں کی زندگی کا انداز طے کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ قصبہ ہے کہاں؟ یہ قصبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں بالکل کشمیر کے سرحد پر۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں دو مختلف ثقافتیں اور تاریخیں آ کر ملتی ہیں، اور اسی وجہ سے پٹن کلان کی اپنی ایک بالکل الگ پہچان بنتی ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کے پیچھے کچھ تلخ حقیقتیں بھی ہیں۔ اس علاقے نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے، خاص طور پر 2005 کا وہ تباہ کن زلزلہ۔ وہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن یہاں کے لوگوں نے کمال ہمت اور حوصلے سے سب کچھ دوبارہ کھڑا کر دیا۔ سچ پوچھیں تو یہاں کی زندگی کی اصل روح اس کی فطرت میں ہی بستی ہے۔ یہاں کی پہاڑیاں وہ بس پہاڑیاں نہیں ہیں، وہ گھنے جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ چیر، اخروٹ، بلوط، میپل، قسم قسم کے درخت ہیں جو آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ جنگل صرف لکڑی کا ذریعہ نہیں، یہ یہاں کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اور ہاں، ان جنگلات میں زندگی ہر طرف دوڑتی پھرتی ہے۔ تیندوے اور بندر تو اکثر نظر آ جاتے ہیں، لیکن اگر قسمت اچھی ہونا تو شاید اڑنے والی گلہری یا پائن مارٹن جیسی نایاب جانوروں کی جھلک بھی مل جائے۔ اور یہاں کے موسم بالکل انتہا پر ہیں۔ ایک طرف مئی جون کی وہ خوشگوار گرمیاں جب درجہ حرارت بس 25-30 ڈگری تک جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف اکتوبر سے اپریل تک کی لمبی کڑکڑاتی سردیاں، ایسی سردیاں کہ ہر طرف بس برف ہی برف نظر آتی ہے۔ تو اتنی خوبصورت اور چیلنجنگ جگہ پر لوگ رہتے کیسے ہیں؟ چلیں اب ذرا ان کی زندگی اور ان کے کام کاج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں کی آبادی جو ہے وہ بنیادی طور پر 3 بڑے قبیلوں پر مشتمل ہے: قریشی، جنہیں ڈمال بھی کہتے ہیں، گجر اور عباسی۔ ہر قبیلے کی اپنی الگ روایات، اپنی الگ تاریخ ہے، اور یہ سب مل کر اس علاقے کی ثقافت کو بہت امیر بناتے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپس میں ہندکو زبان بولتے ہیں۔ یہ اس علاقے کی بڑی میٹھی بولی ہے، اور ظاہر ہے یہ ان کی ثقافت اور پہچان کا ایک بہت اہم حصہ بھی ہے۔ یہ جو نشان ہے یہ ضلع ایبٹ آباد کا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پٹن کلا جتنا بھی دور دراز اور الگ تھلگ محسوس ہے تو وہ ایک بڑے انتظامی نظام کا ہی حصہ۔ یہاں کی زندگی کا دار و مدار کھیتی باڑی پر ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی یہاں زیادہ تر کھیتی باڑی بیلوں کے ذریعے بالکل روایتی طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی جڑیں اپنی روایات میں کتنی گہری ہیں۔ تو یہ لوگ اگاتے کیا ہیں؟ ان کا پورا زرعی نظام موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ربی کے موسم میں آلو اور مکئی جیسی بڑی فصلیں اڑاتے ہیں جو ان کی خوراک کا مول حصہ ہیں۔ پھر خریف میں گندم وغیرہ لگاتے ہیں جو زیادہ تر مویشیوں کے چارے اور اناج کے کام آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شلجم، مٹر اور پھلیاں جیسی سبزیاں تو ہیں ہی۔ اور پھلوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ اتنی بلندی پر اتنی قسم کے پھل دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے۔ یہاں کے باغات ناشپاتی، سیب، انگور، انجیر اور نہ جانے کیا کیا، ایسا لگتا ہے جیسے قدرت نے اپنا سارا خزانہ یہیں لٹا دیا ہو۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی کا ہر پہلو فطرت سے جڑا ہے۔ سردیوں میں گرم رہنے کے لیے ایندھن چاہیے، وہ جنگل کی لکڑی سے ملتا ہے۔ گھر بنانے ہیں، اس کے لیے بھی لکڑی ہی کام آتی ہے۔ کلاں کی کہانی صرف ایک قصبے کی کہانی نہیں ہے، یہ خود انحصاری اور ہمت کی کہانی ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو فطرت کے ساتھ جینا جانتے ہیں اور اپنی محنت سے اپنی ایک الگ دنیا بناتے ہیں۔